فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں رب العالمین نے جو چھوٹی چھوٹی اور جو مختصر صورتیں بیان کیں، ان میں سے ایک بہت خوبصورت صورت سورہ شمس ہے، 30ویں پارے کی یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، مختصر اور جامع، اور مفسرین ان صورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان صورتوں پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ان کی تفاسیر پر۔ اور سورہ شمس کی پہلی 10 آیات آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہیں، اور دین اسلام کے جو بہت اہم موضوعات ہیں ان میں سے یہ ایک موضوع ہے، اور یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں، دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ رب العالمین کے یہ احکامات ہمیں اس کا بالکل ایک دوسرا اور الٹا پہلو دکھا رہے ہیں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ دوسروں کو سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو جانو، اپنے آپ کو پہچانو، کیونکہ اگر تمہیں اپنی سمجھ آ گئی، اپنی صلاحیتوں کی پہچان ہو گئی، اپنی خوبیوں کا ادراک ہو گیا، اور اگر اپنی خامیوں کی سمجھ آ گئی، تو پھر تمہیں دنیا کی اور جو دوسروں کی سمجھ ہے وہ بڑے آرام سے آ جائے گی۔ اور اگر اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے، اپنی خامیوں کو ہی نہیں جان سکے، تو پھر زندگی ناکام ہی رہے گی، تو دوسروں کی سمجھ تو شاید ساری زندگی نہ آئے، اور پھر زندگی ایک ناکامی کے ڈگر پہ ہی گزرتی چلی جائے گی۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ کہ ہم ہی مسافر ہیں اور ہم ہی منزل ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کی تلاش کرنی ہے، اور کیونکہ یہی تلاش دنیا اور آخرت کی جو کامیابی اور ناکامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو جان لوں اور اپنے آپ کو پہچان لوں، تو پھر دنیا میں بھی رب العالمین نے کامیابی کا فارمولہ اسی صورت میں دیا۔ آیت نمبر 9 اور 10 جو سب سے آخری آیات ہمارے اس خطبے کی ہیں ان میں، اور ناکامی کا فارمولہ بھی وہیں پر دیا۔ سامعین گرامی، انسان، ہم سب انسان، چھوٹا بڑا امیر غریب، یہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی زبردست تخلیق ہے، اور اسی تخلیق کو جب اللہ نے تخلیق کیا تو پھر اللہ نے فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ انسان سے پہلے کوئی حیرت انگیز قسم کی تخلیق نہیں کی، شاید بہت بڑی تخلیق کی، یعنی پوری کائنات کا بنانا، پوری زمین اور آسمان اور ستارے اور سیارے اور سورج اور چاند، اور یہ جو پوری ایک کائنات کا ایک نظام کہ جو ہماری سوچ اور تصور سے بھی باہر ہے، یہ بھی اللہ نے تخلیق کیا۔ لیکن کسی بھی ایک تخلیق پر فرشتوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس کے آگے سجدہ کرو۔ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کے اندر
بہت ساری صلاحیتیں اور طاقتیں چھپی ہوئی ہیں، اور شیطان انسان کو خاص طور پر اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نام لیوا بندوں کو بہکانا چاہتا ہے اور اس راستے سے دور کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے کان میں دو طرح کی چیزیں ڈالتا ہے۔ ایک بات وہ یہ ڈالتا ہے کہ تمہارے اندر تو اعتماد کی بھی کمی ہے، تمہارے پاس تو کوئی تعلیم بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، شان و شوکت بھی نہیں ہے، تو تمہاری زندگی ساری زندگی ایسے ہی قسم پرسی کی حالت میں اور غربت اور جہالت میں گزری۔ یہ سبق شیطان ان لوگوں کو دیتا ہے کہ جو اس لیول سے اٹھ کر ایک اونچے لیول پر آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم بھی دیا، جنہیں اللہ نے مال اور دولت بھی دی، شان و شوکت بھی دی، ان کے کان میں ایک دوسرا پیغام ڈالتا ہے۔ وہ پیغام یہ ڈالتا ہے کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو، تمہارے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ انہیں غرور اور تکبر میں مبتلا کر کے ان کی عقل پر قبضہ کر لیتا ہے کہ تم تو عقل کل ہو اور تم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں بھی دیکھنا بند کر دیتی ہیں، کان بھی سننا بند کر دیتے ہیں، دماغ بھی سوچنا بند کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے آپ کو عقل مند اور بڑے بڑے دانا اور بڑے بڑے لیڈر لوگ ملتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کہتا ہے یار یہ اتنا بڑا قابل آدمی تھا، اس نے ایسی غلطی کیسے کر دی؟ تو یہ اس غلطی کے پیچھے شیطان کا ایک پورا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان نے ان کے دماغ میں پورا ایک غرور اور تکبر کا ایک ایسا جال بن دیا جاتا ہے کہ جس جال سے وہ نکل نہیں سکتے۔ ان جالوں کو توڑنے کے لیے رب العالمین تمہید باندھ رہے ہیں سورہ شمس کی، والشمس وضحاہا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں سورج کی اور وضحاہا، دن کی روشنی، یعنی نرم نرم روشنی جب وہ چڑھ رہی ہے، یعنی جب تیز دھوپ ہو جاتی ہے 12 بجے کی تو اس وقت تو دھوپ میں جانا بڑا مشکل ہے، لیکن جب صبح کی نرم دھوپ ہے تو اس وقت آپ اگر صبح کی چہل قدمی کے لیے نکلیں تو کتنی ہی دھوپ خوشگوار محسوس ہوتی ہے، اسے والضحیٰ کہتے ہیں۔ اور اس کی اللہ نے سورہ والضحیٰ میں بھی قسم کھائی، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا آتا ہے۔ اور یہ بات آج سائنس پروو کرتی ہے کہ جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور در حقیقت چاند سورج کے پیچھے پیچھے ہی چلا آ رہا ہے۔ اور پیچھے چلنے کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ چاند کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی لیتا ہے اور اسے منعکس کرتا ہے، اور اس وقت رات کو روشن کرتا ہے جب سورج کی روشنی وہاں پر نہیں ہوتی، ایک آئینے کی طرح۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم کہ جب وہ تمام ماحول کو روشن کر دیتا ہے، یعنی ہر چیز کھل کر بندہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم کہ جسے ہم نے ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اور وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم کہ جسے ہم نے بچھا دیا تمہارے لیے، ہموار کر دیا، تاکہ اس زمین سے تم خزانے بھی نکال سکو، اور اس زمین سے تم اپنا رزق بھی تلاش کر سکو، اور اس زمین پر تم اپنے گھر بھی بنا سکو، اور اب اس زمین پر سے تم بے تحاشا کام لے سکو۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو مفسرین نے بیان کی کہ
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں ان چیزوں کی تعلیمات دے رہے ہیں جو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، یعنی انسان کا کردار، انسان کا اخلاق، انسان کا ایمان، انسان کے معاملات آنکھوں سے دیکھنے تو بڑے مشکل ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی دلیلیں دے رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، اور وہ دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یعنی یہاں پر سورج چمک نہیں رہا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دن نہیں ہے۔ جب رات ہوگی تو ہر شخص جب اندھیرے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ رات ہے، ہر شخص جب چاند کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ چاند ہے۔ اور یہ سب تخلیق جو ہیں یہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ تو رب العالمین ان تخلیقوں کی قسمیں کھا کر بتاتے ہیں، اور پھر ایک تمہید باندھی جا رہی ہے کہ وہ رب العالمین جس نے تمہارے لیے اتنی چیزیں تخلیق کیں اور مسخر کیں، پھر اس کے بعد رب العالمین جو پیغام دے رہے ہیں جو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، تو تم پر یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس پیغام پر اتنا ہی یقین کرو کہ جتنا تم کھلی آنکھوں سے رب العالمین کی ان نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کا ان قسموں میں یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو تخلیقات، واللیل اذا یغشاہا، اور رات جب وہ ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کہ جسے اللہ نے بنایا، اور زمین جسے اللہ نے بچھایا۔ یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طرز مخاطب موڑ رہے ہیں، یعنی کائنات کی تخلیق، سورج، چاند، زمین، آسمان، دن اور رات، اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مخالف، اپوزٹ اللہ تعالیٰ بتا کر ایک اور طرف آ رہے ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے انسانی نفس کی، یعنی انسان کے اندر کا جو انسان ہے جسے نفس انسانی کہا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے متوازن کر دیا، یعنی اس نفس انسانی کو بنایا، اس انسان کے دل اور دماغ اور جذبات اور احساسات بنائے، نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا، اور پھر اسے متوازن کر دیا۔ یہاں سے در حقیقت پہلی آیات میں قسمیں کھانے کے بعد اصل جو پیغام اور جو روح ہے اس صورت کی، وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے اور سورج گرمی بھی دیتا ہے، لیکن وَالضُّحَاهَا، جب سورج، صبح کا سورج نکلتا ہے تو اس کی جو شعاعیں ہیں وہ بڑی ٹھنڈک اور بڑی نرم قسم کی گرمی دے رہی ہیں۔ پھر چاند جب نکلتا ہے تو سورج اس وقت موجود نہیں ہے، اور پھر چاند جو کہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، پہلی کا چاند اور 14ویں کا چاند، اور پھر مہینے کی آخری جو تاریخیں ہیں ان کا چاند۔ یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر اللہ کے بندے اپنی زندگی میں چلتے ہوئے کتنے ہی اندھیروں کی طرف ہی نہ چلے جائیں، کتنے ہی گناہوں کی طرف نہ چلے جائیں، ان کے اندر روشنی کی، نور کی ایک چھوٹی سی کرن ضرور موجود ہے، جو کہ پہلی کا چاند جس کو اللہ نے سورہ یاسین میں کہا کہ کل عرجون القدیم، یعنی وہ کھجور کی ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح باریک ہو کر نظر آتا ہے، اور پھر وہاں سے 14ویں کا چاند بن کر چمکتا ہے، یعنی گھپ اندھیرا بھی ہے تو چاند کی تھوڑی سی روشنی ہے۔ اور یہی روشنی اگر انسان کے اندر، بندہ مومن کے اندر اگر وہ اندھیروں میں چلا بھی گیا ہے تو اس کے اندر یہ چھوٹی سی روشنی ہے، اور یہی نور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں،
اور یہی نور اس کے لیے پھر ایک بہت بڑی روشنی کا باعث بنتا ہے، اور اگر اللہ کا بندہ اسے بڑھانا چاہے تو یہی نور 14ویں کے چاند کی طرح بن کر جوبن پر چمک بھی سمکتا ہے۔ پھر اللہ نے آسمان بھی بنائی اور اللہ نے زمین بھی بنائی۔ تو سامعین گرامی، سبق یہ ہے کہ کتنی ہی مایوسی، کتنی ہی پریشانی، کتنی ہی تکلیف، کتنی ہی نا امیدی کیوں نہ ہو، اللہ نے نور کی روشنی چاند کی طرح ہر اپنے بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور وہ اسے ایک راستہ دکھا رہی ہے، اور وہ اسے راستہ دکھا رہی ہے کہ تم اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری زندگی بہت کامیاب ہوگی۔ اور پھر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے نفس بنایا اور پھر اسے متوازن کیا، اسے بیلنس کیا، اس میں نیکی بھی رکھی، اس میں اچھائی بھی رکھی، اس میں عدل بھی رکھا، اس میں انصاف بھی رکھا، اس میں اخلاص بھی رکھا، اس میں اخلاق بھی رکھا، اس میں کردار بھی رکھا، اس میں محبت بھی رکھی، اس میں پیار بھی رکھا، یہ ساری چیزیں بھی رکھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شیطان نے اپنی چیزیں بھی اس نفس انسانی میں رکھ دیں، جس میں حسد بھی رکھا، کینہ بھی رکھا، بغض بھی رکھا، برائی بھی رکھی، بدی بھی رکھی، جھوٹ بھی رکھا، تکبر کو بھی رکھا، فساد کو بھی رکھا، فتنے کو بھی رکھا۔ اور پھر شیطان ایک طرف سے اپنا زور لگاتا ہے اور رحمان کی تعلیمات ایک طرف سے آ رہی ہیں، لیکن وما سواہا، لیکن اس کے جو بیلنس کرنے کی طاقت رب العالمین نے اپنے بندوں کو دے دی۔ اور یہ ایک ایسی طاقت کہ جسے اگر انسان صحیح طرح یوز کرے تو وہ ایک سپر پاور بن سکتا ہے۔ یہ طاقت رب العالمین نے دے دی، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا، پھر ہم نے اسے الہام کر دیا وحی کے ذریعے، یعنی جو اللہ نے علم اپنی کتاب میں قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے الہام کر کے دے دیا، کس چیز کا؟ فجورها وتقواها، فجور اور تقوی۔ فجور کیا ہے سامعین گرامی؟ نماز فجر ہم پڑھتے ہیں تو فجر اندھیرے کو پھاڑ کر جب روشنی نکلتی ہے تو اسے فجور کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو پھاڑنا، ایکسپلوڈ کرنا، یعنی جسے انگریزی میں امپلسو کہتے ہیں، اردو میں جذبات پر کنٹرول نہ ہونا، یعنی انسان کا اپنے آپ پر جو کنٹرول ہے وہ بالکل نہ ہونا، یہ در حقیقت فجور ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کنٹرول ہے، رک جانا، بریک لگا لینا۔ مثال اس کی ایسے ہے کہ جیسے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں اور سپیڈ لیمٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے دور دور تک کوئی چیک نہیں ہے، کوئی ریڈار نہیں ہے، کوئی ٹریفک پولیس نہیں ہے، تو آپ سپیڈ لیمٹ کی پرواہ نہیں کر رہے، جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو دور سے ایک نظر آتا ہے کہ وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو فوراً آپ کا پاؤں بریک پہ جاتا ہے۔ یہ تقوی ہے، لیکن یہ تقوی پولیس کا تقوی ہے۔ یہ تقوی پولیس کا ڈر ہے کہ مجھے پولیس چلان کر دے گی، مجھے 1000-2000 روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا، تو یہ ڈر، یہ تقوی مجھے روک رہا ہے کہ میں سپیڈ لمٹ پہ آ جاؤں۔ اللہ کے ہاں اس کے اپنے کیمرے ہیں۔ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا، کوئی دنیاوی سیکورٹی کیمرہ اور ریڈار تمہیں واچ نہیں کر رہا، لیکن تم اللہ کے ڈر سے اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور جو باؤنڈریز ہیں اگر ان کو کراس نہیں کرتے تو یہ اللہ کا تقوی ہے۔ اور آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، آپ کسی کا حق نہیں مار رہے، یہ تقوی ہے۔ کسی نے کوئی غلط کام کیا، بہت انتہائی غلط بات کہہ دی مجھے، اور مجھے بڑا سخت غصہ آ رہا ہے، اور میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا،
یہ تقوی ہے. اور اگر مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کیا اور میں پھٹ پڑا, یہ فجور ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ اللہ نے انسان کو جذبات بھی دیے اور اللہ نے انسان کو کنٹرول بھی دیا, اور اس کنٹرول کو بیلنس کرنے کا اختیار وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا یہ بھی ہمیں دے دیا. یعنی ایک طرف سے قوت دے دی, ایک طرف سے بریکیں دے دی, اور ایک طرف سے کنٹرول دے دیا. سٹیئرنگ, انجن, بریکس, یہ سب مل کر ہی ایک اچھی گاڑی بنتی ہے. تو انسانی دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے دیں, کیونکہ احساسات اور جذبات تو اللہ نے سارے جانوروں کو بھی دی. تو جو چیز جانوروں کو نہیں دی اور جس چیز کے لیے فرشتے انسان کے آگے, آدم کے آگے سجدہ ریز ہوئے, وہ یہی تقویٰ تھا. یعنی ایک حدود, اور ان حدود کو میں نے کراس نہیں کرنا, یعنی میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے, اور پھر اس کنٹرول سے میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے, اور پھر یہی زندگی, یہی کنٹرول مجھے اس دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب کرتا ہے اور ابدی زندگی میں. اور سامعین گرامی, اب اگلی 2 آیات میں سورہ شمس کا جو اصل روح ہے اور جو اصل پیغام ہے وہ آ رہا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا وہ شخص, کامیاب ہو گیا وہ شخص. اور یہاں پہ اللہ نے کامیابی یہ نہیں بتائی کہ یہ دنیا کی کامیابی ہے اور یا یہ آخرت کی کامیابی ہے. تو یہ در حقیقت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے, دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا رہا. وقد خواب من دساها, اور ناکام ہو گیا, نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو آلودہ کر دیا, گندا کر دیا, مٹی میں ملا دیا. سامعین گرامی, جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور دن گزارتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں, ہمارا منہ بھی گندا ہوتا ہے, ہمارے دانت بھی گندے ہوتے ہیں, ہمارے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں, ہمیں ہاتھ بھی کئی مرتبہ دھونے پڑتے ہیں, ہمیں دانت بھی صاف کرنے پڑتے ہیں, ہمیں منہ کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے. سامعین گرامی, اور پھر ایک دفعہ نہیں کہ ایک دفعہ دانت صاف کر لیے تو ساری عمر دانت صاف کرنے کی ضرورت نہیں, دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ, بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر وضو کے ساتھ دانت صاف کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ انسان یہ نہیں کہ ایک دفعہ پاک صاف ہو گیا اور توبہ کر لی تو ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی. نہیں, انسان نیکیوں کا اور برائیوں کا ایک مجموعہ ہے. کبھی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرتے کرتے کسی برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے, بدی کے راستے پر چلا جاتا ہے. انسان نیکی اور بدی, اچھائی اور برائی, ان دونوں کے درمیان بھولا رہتا ہے. اکثر دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھولے رہتے ہیں. اصل تنقید یہ ہے کہ جو میں نے اپنے نفس پر کرنی ہے, اور اگر کوئی میرے پر تنقید کر رہا ہے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا. یہ شیطان میرے کان میں ڈالتا ہے کہ اگر کسی نے تمہیں کوئی بات کہی تو فوراً اس کے دفاعی پوزیشن اختیار کر کے اس کا کوئی لاجک بتاؤ, اور وہ کہتا ہے کہ تم بہت ہی اچھے آدمی ہو, تم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, ڈٹے رہو, غلطی نہ مانو, کیونکہ آج اگر غلطی نہیں مانو گے تو کل دوسری غلطی ضرور کرو گے اور شیطان کے آلہ کار بنتے چلے جاؤ گے. تو جو اللہ کا بندہ اپنی غلطی مانتا ہے اس کا وہ اصلاح کی طرف, نیکی کی طرف ایک پہلا قدم ہے. اور سامعین گرامی, اگر میری قمیض پر ایک دھبا لگا ہے اور کوئی مجھے کہتا ہے یار تمہاری قمیض پر یہ دھبا لگا ہے, تو پہلا کام میں کیا کروں گا؟ میں پہلی فرصت میں جا کر اسے دھو لوں گا. یہ میں نہیں کہوں گا کہ یار خیر ہے, ایک دھبا لگا ہے, ایک دھبا اور لگ جائے, کپڑے گندے ہو جائیں, یا منہ پر کوئی نشان لگا ہے تو فوراً میں اسے صاف کرنے کی کوشش
کروں گا. کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں منہ دھو دھو کر تھک گیا ہوں, کبھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ دھو دھو کر تھک گیا ہوں, یا کپڑے صاف کر کر کے تھک گیا ہوں, یا یہ دھبا کہاں سے لگ گیا, یہ داغ کہاں سے آ گیا. اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو دھبا لگا ہے اسے صاف کرنے کی کوشش کروں گا. قد افلح من زکاہا, یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا رہا, اس نے اپنے پاکیزگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. یعنی کامیاب شخص مسٹر کلین نہیں ہو سکتا. کامیاب شخص ضروری نہیں ہے مسٹر کلین ہی ہو. کامیاب شخص وہ ہے جو دھبے لگے ہیں, دھبوں کو دیکھتا ہے, اپنی آپ کو اپنا خود محاسبہ کرتا ہے اور پھر ان دھبوں کو صاف کرتا ہے. کیونکہ اگر دھبے نہیں ہیں تو صاف کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. وقد خواب من دساہا, اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اسے مٹی میں ملا دیا, جس نے اسے آلودہ کر دیا, جس نے اسے گندا کر دیا. سامعین گرامی, اسی سبق کو ہم نے اپنی اپنی زندگیوں میں ڈالنا ہے. اور مسلمان کی زندگی میں اندھیرا بھی آتا ہے, لیکن مسلمان اللہ کے نور سے اس اندھیرے کو مٹاتا ہے, فجور کی طرف جاتا ہے, لیکن تقوی اسے روکتا ہے. اور اگر کبھی بھول جاتا ہے تو کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے, اور سورج کی روشنی اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے اللہ کے نور کی طرف جانا ہے. کیونکہ مسلمان کی زندگی بھی خوبصورت ہے, کامیاب ہے اور روشن ہے. صرف اپنے آپ کو روشن نہیں کرتی, پورے ماحول کو روشنی دیتی ہے. اور اگر کبھی رات کے وقت بھولتا ہے تو چاند کی طرف دیکھتا ہے, اور چاند کا نور گھپ اندھیرے میں اسے یہ یقین دلا رہا ہے کہ کتنا بھی گھپ اندھیرا ہو جائے, نور کی ایک چھوٹی سی کرن ضرور موجود ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دوبارہ بڑھائیں گے. اور گھٹتا اور بڑھتا ہوا چاند بھی یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ روشنی کی ایک کرن ہے, کیونکہ اندھیری رات جتنی کالی ہوگی صبح اتنی ہی سامعین روشن ہوگی. یہ بھی رب العالمین کا وعدہ ہے, کیونکہ اندھیری رات میں بھی اللہ تعالیٰ چاند کا ایک چھوٹا سا دیا جلا کر اپنے بندوں کو امید کا اور رحمت کا اور کامیابی کا ایک پیغام دیتے جا رہے ہیں. نفس کو سامعین گرامی میں نے کنٹرول کرنا, نفس نے مجھے کنٹرول نہیں کرنا, میری سوچوں نے مجھے کنٹرول نہیں کرنا. میرے جب جذبات میرے پر کنٹرول کر لیں گے تو یہ در حقیقت شیطان کا کنٹرول ہے. جب میں اپنا کنٹرول اس کی طرف لے جاؤں گا تو سامعین گرامی یہ میں ایک رحمان کا کنٹرول لے جا رہا ہوں, اور اللہ کی دی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں. سامعین گرامی یہی سورہ شمس کا پیغام ہے. اقبال نے اسے من کی دنیا کہا, کیونکہ ہم دنیا میں جب ہوتے ہیں تو دوسروں کی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں, کسی لیڈر کی دنیا, کسی سیٹھ کی دنیا, کسی بڑے کی دنیا, گھر والوں کی دنیا, ماں باپ کی دنیا, بیوی بچوں کی دنیا. اپنی دنیا کو بھولے رہتے ہیں. اپنی دنیا کو جو لوگ قابو میں کرتے ہیں اسے سمجھتے ہیں وہ قد افلح من زکاہا کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. من کی دنیا کیا ہے؟ من کی دنیا علم و کردار, سوز و مستی, جذب و شوق. تن کی دنیا مال و دولت, سود و سودا, مکر و فن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دھن, جاتا ہے دھن. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج, من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات,
تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. سامعین گرامی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو جو کہ برائی پر اکساتا ہے اسے کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.